السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، انشاءاللہ العزیز آج ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر یہ جو 10 محرم الحرام ہے، عاشورہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا افضل ہے یا پھر کھانا پکانا، کھانا کھلانا اور کھانا تقسیم کرنا، اور اسی طرح سے وہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، فراخی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج ہم وضاحت فرمائیں گے۔ محرم الحرام کے جو مطلقاً روزے ہیں، جو ان کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اس کے والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ محرم کا یہ جو مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے نسبت اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل، یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، یعنی کہ صلاة اللیل۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر یہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس طرح سے مشکات کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ عرفہ، یہ جو آپ حج کے دوران یہ یوم العرفہ جو آتا ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو محرم کے روزے رکھے اسے ہر روزے کے عوض 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ روایت بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصغیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کو بھی قابل قبول کیا گیا ہے، اس روایت کو بھی۔ تو یہ 2 روایات ہیں کہ جن سے مطلقاً، اس طرح سے بہت اور کثیر روایات ہیں کہ جن سے محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کا ہمیں علم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں یوم عاشورہ کے روزے، یعنی کہ 10 محرم الحرام کے دن روزے کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کی فرضیت کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے، یعنی کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ عاشورہ کے دن جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورۃ النساء کے اندر بھی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کا دوسرے عام دنوں کے روزوں پر افضل جاننے کا ارادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح یوم عاشورہ اور ماہ رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کے راوی ہیں۔ اور اسی طرح سے مشکات کی ایک روایت ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے اور تاکید فرماتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اور نہ ہی اس سے منع کیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا خیال رکھا۔
اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس سے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود تو عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن صحابہ اکرام کو کہا کہ آپ میں سے جو چاہے تو رکھ لے اور جو چاہے تو وہ نہ رکھے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی اب فرضیت باقی نہیں رہی۔ لیکن یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً رکھا ہے، اور یہ روزہ مستحب ہے اور مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے۔ اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت اس دن روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ فرضیت رمضان سے قبل مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا روزہ رکھا۔ پھر فرمایا کہ ایام اللہ میں سے یہ بھی ایک عام دن ہے، جو کوئی اس دن روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اب یہ رواہ مسلم عن ابی قتادہ، امام مسلم نے اس کو قتادہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہوئی۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوا۔ اب عاشورہ کا روزہ چونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں، نصارہ، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، اور اسی حوالے سے صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز اگلے سال، یعنی کہ اگر زندگی رہی تو ہم عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں کا بھی۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ 10 عاشورہ کے ساتھ، یوم عاشورہ کے ساتھ، یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ 11ویں کا بھی روزہ رکھا جائے گا۔ تو علماء کرام اور مفسرین نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں یوم عاشورہ کا، بلکہ اس کے ساتھ 9 کو بھی ملا لیں، یا پھر 10 اور 11 کا کر لیں، یا 9 اور کر لیں۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ احادیث کے جن میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص کیا کرے، عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ پورا سال اسے فراخی عطا فرما دیتا ہے۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کر چکے ہیں اور ہم نے اسی طرح اس چیز کو پایا ہے۔ لیکن محدثین حافظ زبیر علی زیہی اور دیگر جتنے بھی مفسرین ہیں اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب کے نزدیک یہ روایت اور دیگر جتنی بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ جن میں عاشورہ کے دن اس طرح کی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، وہ ساری کی ساری ضعیف احادیث ہیں، ضعیف جداً۔ اب یہ روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف جداً ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ان احادیث کے مقابلے میں وہ احادیث کہ جن میں یہ بات وارد ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں، کھانا پکانا یا کھانا پینا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یوم عاشورہ میں، اور روزہ رکھنا، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ اس کے اندر بہت ساری تعویلات بھی کی ہیں علماء کرام نے، لیکن وہ تعویلات بھی بجا نہیں ہیں، درست نہیں۔ تو بہرحال صحیح اور متفق اور مستند جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ان احادیث کو لیا جائے۔ یہاں پہ ہم ان احادیث کو لیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے، مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل خود بھی کیا اور صحابہ کو بھی کروایا۔ اور اس کی جتنی بھی روایات ہیں وہ بخاری اور مسلم اور مسند احمد اور اسی طرح مشکات اور جتنی بھی مستند کتب احادیث ہیں ان سب کے اندر وارد ہوئی ہیں، برعکس ایک سے کہ جن احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، تو اللہ رب العالمین پورا سال اس کے مال کے اندر فراخی فرماتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری احادیث کیا ہیں؟ ان کے طرق کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، اگرچہ طرق کثیر ہیں لیکن پھر بھی وہ ضعیف ہیں۔ تو بہرحال بہتر اور مناسب یہی ہے
کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور شام کو جو آپ دسترخوان بچھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اس کو وسیع کر دیا جائے۔ اور اس سے ایام جو اس سے دیگر ایام ہیں محرم الحرام کے، ان کے اندر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔